گے، غیبت سے بھی بچیں گے، تو نتیجتاً معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوگی، امن پیدا ہوگا اور لڑائی جھگڑوں سے حفاظت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کی غیبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے پوچھا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آدمی مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس انداز کے اندر کرے کہ اگر اس کو بات معلوم ہو جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول، اس کی جس برائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر اے اللہ کے رسول اس کی جس برائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، یہ اگر اس کے اندر پائی جاتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر یہ برائی، یہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا کہ جو اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ بہتان ہوگا، یہ تہمت ہوگی، جو غیبت سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم ہر مسلمان کے پیچھے ایسی باتیں کر سکتے ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جب اس کو معلوم ہو جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یا کم از کم اس کا دل ناراض نہ ہو، ناگواری اس کے دل کے اوپر نہ گزرے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ غیبت کس قدر شدید ترین ایک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر سخت تر گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال اٹھایا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سے زنا ہو جاتا ہے، آدمی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کے گناہ کو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے جا کر کے اس سے معافی تلافی کر نہ لے۔ علماء نے وضاحت کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے جس کی غیبت کی اس کے علم میں آ چکا ہے، تو چلا جائے، اس سے معافی مانگ لے، اس سے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر لو، اور پھر اللہ رب العالمین سے بھی معافی مانگ لے۔ لیکن اگر اس کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے جس کی غیبت کی ہے اس کے علم تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، تو اب جا کر کے اس سے معافی مانگے گا، اس کے علم کے اندر آ جائے گا، اس کی دل آزاری ہو جائے گی، تو اب علماء نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے آپ کے لیے بھی استغفار کرے، یہ غیبت کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور اس کی بھی بخشش فرما۔ یوں دعا کر لے اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور اس بھائی کی بھی بخشش فرما دے، اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ غیبت کرنا کس قدر ایک شدید ترین گناہ ہے اور کس قدر ایک گناہونہ پن ہے۔ یہاں پر سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، زندہ بھی نہیں مردہ، اور پرائے بھی نہیں اپنا بھائی؟ فرمایا فکر ہے تو مجھ سے تم گن کھاتے ہو۔ تو جب تمہیں اس کام سے گن آتی ہے تو دوسروں کی غیبت کرنے سے بھی تمہیں گن آنی چاہیے۔ لہذا تمہیں غیبت کرنے سے، دوسروں کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسروں کا تذکرہ کیا جائے ان کی پیٹھ کے پیچھے تو بہتر انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر ان کی گفتگو کی جائے۔ جب کسی آدمی کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے میرے پیٹھ کے پیچھے اچھا میرا تذکرہ کیا ہے، تو دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر جگہ بنتی ہے اور معاشرہ آپس میں مضبوط ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ علماء حضرات نے غیبت کے جواز کی چند صورتیں ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جا کر کے عدالت کے اندر جج کے سامنے
ایک ذمہ دار آدمی کے سامنے جا کر کے یہ بات ذکر کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی سے مشورہ لے لیتا ہے کہ میں فلاں گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس گھرانے کے لوگ کیسے ہیں، اچھے ہیں تو بتلا دے اچھے ہیں، برے ہیں تو بتلا دے کہ برے ہیں، ان کی برائی کو بیان کرنے سے غیبت والا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک مسلمان کو برے لوگوں سے بچانے کی بات ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر ایک MNA ہے، ایک MPA ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ظالم ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، تاکہ آئندہ لوگ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کے اوپر مسلط ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بد کردار آدمی ہو، ایک برا آدمی ہو، ایک ظالم آدمی ہو، ایک باغی آدمی ہو، ایک سرکش آدمی ہو، اور سمجھانے سے سمجھتا نہ ہو، نصیحت پکڑنے والا نہ ہو، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے، تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس سے بھی اس کی برائی بیان کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مقصود یہ ہوگا کہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سخت ترین جرم سے، اس گناہ کبیرہ سے، اس غیبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ ہو سکیں، آخرت میں ہمیں کام آ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔